بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ روزے کی حالت میں کچھ گناہ ایسے ہیں جن سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کو احادیث میں فرمایا گیا ہے۔ ان میں سے ایک گناہ غیبت ہے۔ غیبت کسی مسلمان بھائی کی برائی کرنا، اس کا تذکرہ اس طور پر کرنا کہ اس کو جب معلوم چلے کہ اس کو تکلیف ہو کہ میرے بارے میں ایسی باتیں ہو رہی تھیں، یہ غیبت ہے۔ غیبت کسی مسلمان کی جائے، اگرچہ وہ برائی اس کے اندر موجود ہو، پھر بھی کسی کی برائی کرنا یہ بھی غیبت ہی ہے۔ بعض لوگ غیبت کو کہتے ہیں کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں یہ برائی اس کے اندر ہے، تو یہی تو غیبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا گیا کہ ہم جو بات کر رہے ہیں یہ اس کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، تم جو بات کہہ رہے ہو، برائی کر رہے ہو، اگر وہ اس کے اندر موجود ہے یہ تو غیبت ہی ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُن فَقَدْ بَهَتَّهُ، اور اگر وہ بات اس کے اندر نہیں ہے تو یہ تو بہتان ہو گیا، یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو خواتین جن کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے روزے کی حالت میں طبیعت اچھی نہیں ہے، یعنی روزہ ان کو بہت زیادہ لگ رہا ہے اور وہ روزہ ان کے لیے پورا کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں خاتون کو بلایا اور ان سے کہا کہ اپنے گلے میں انگلی ڈالو اور قے کرو، یعنی الٹی کرو، جبراً الٹی کرو۔ تو ان دونوں خاتون نے اسی طرح کیا کہ گلے میں انگلی ڈال کر قے کی، تو جب قے کی تو اس میں خون کے پیس آئے، گوشت کے پیس، خون کے پیس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم نے غیبت کی تھی؟ کیا تم نے کسی مسلمان بھائی کی برائی کی ہے؟ تو وہ دونوں کہنے لگی، ہاں، ہم کسی فلاں کے بارے میں برائی کر رہے تھے، غیبت کر رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ غیبت ہی کا نتیجہ ہے کہ جب انسان، قرآن کریم میں ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، غیبت کرنے والا کیا وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں غیبت کرنے والا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے والا ہے۔ اسی وجہ سے ان دونوں خاتون کو نے جب الٹی کری تو ان کی الٹی میں جو خون آیا اس میں گوشت کے پیس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اس نے روزے کی حالت میں سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، بالخصوص زبان میں کے گناہوں میں سے غیبت کا گناہ۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان العبد یعطى کتابہ یوم القیامہ فیری فیہ حسنات لم یکن عملها، کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، اس میں اسے کچھ ایسی نیکیاں نظر آئیں گی جو اس نے دنیا میں نہیں کی ہوں گی۔ قیامت کے دن ایک آدمی کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور وہ دیکھے گا اس میں تو بہت ساری ایسی نیکیاں جو میں نے کی نہیں ہیں۔ مثلا حج و عمرے کی اس کے بعد استطاعت نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا، اس نے حج نہیں کیا، لیکن نامہ اعمال میں حج لکھا ہوا ہے، بڑا پریشان ہوگا کہ کسی اور کا نامہ اعمال تو نہیں ہے۔ زکوٰۃ اس پر فرض نہیں تھی، غریب تھا، اس میں زکوٰۃ کا ثواب لکھا ہوا ہے۔ جب وہ یہ سارے اعمال دیکھے گا تو وہ کہے گا، اے اللہ، یہ سارے اعمال جو میرے نامہ اعمال میں لکھے ہیں، یہ نیکیاں جو لکھی ہوئی ہیں، یہ تو میں نے نہیں کی ہیں، یہ تو میری نیکی نہیں ہے، یہ کہاں سے میرے نامہ اعمال میں آ گئی؟ جواب میں کہا جائے گا، ھذا بما اغتباک بہ والناس وانت لا تشعر، کہ فلاں صاحب نے، فلاں حاجی صاحب نے آپ کی غیبت کی تھی
جس کی وجہ سے اس کے حج کا آپ کے نامہ اعمال میں ثواب ڈال دیا گیا. فلاں صدقہ کرنے والے نے بہت مال خرچ کیا کرتا تھا، آپ کی غیبت کی تھی، جس کی وجہ سے اس کے صدقے اور خیرات کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں ڈال دیا گیا. اب ذرا بتائیے، ایک آدمی جب کوئی نیکی کرتا ہے تو کتنی مشقت اٹھاتا ہے، اور مشقت اٹھانے کے بعد وہ نیکی تو اس نے کر لی، لیکن نیکی کا ثواب محفوظ نہیں کر سکا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ نیکی کرنا ایک مشقت، اور نیکی کرنے کے بعد اس کو محفوظ رکھنا یہ دوسری محنت کا کام ہے. اور نیکیاں ضائع کیسے ہوتی ہیں کہ یہی کام ہے کہ انسان نیکیاں خوب زیادہ کر رہا ہے اور برائیاں بھی کر رہا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے غالباً، ان سے کسی نے کہا کہ فلاں آدمی نے آپ کی غیبت کی ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ فلاں آدمی نے آپ کی غیبت کی ہے، تو جواب میں حضرت حسن بصری نے اپنے گھر سے کچھ پھل اور فروٹ، اعلیٰ قسم کے پھل اور فروٹ ایک ٹرے میں سجا کر اس کی خدمت میں بھیجے، اور اس سے کہا کہ جزاک اللہ، آپ نے مجھے نیکیوں کا تحفہ دیا، میں نے آپ کو فروٹ کا تحفہ دیا. آپ نے نیکیاں کر کے اپنی نیکیاں میرے اعمال میں ڈال دی، آپ کا شکریہ. میں نے نیکیاں نہیں کی تھیں، مجھے بغیر محنت کے نیکیاں مل گئیں. میں شکریہ کے جواب میں آپ کی خدمت میں فروٹ بھیج رہا ہوں. اللہ والوں کو اتنا یقین تھا. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لو کنت مغتابا احدا، اگر مجھے کسی کی غیبت کرنی ہوگی نا تو میں اپنی والدہ کی غیبت کروں گا تاکہ گھر کی نیکی گھر میں چلی جائے. عبداللہ بن مبارک کہنے لگے، اگر مجھے کسی کی غیبت کرنی ہو تو ویسے تو میں غیبت کروں گا نہیں، اور اگر میں یہ بے وقوفی کروں گا تو اپنی والدہ کی غیبت کروں گا تاکہ نیکیاں کہیں اور نہ جائیں، اپنے والدہ کے نامہ اعمال میں جائیں. یہ تو یقینی بات ہے. حدیث سے معلوم چل رہا ہے کہ جب انسان نیکیاں کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال سے اس کی برائیاں کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، تو اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں نکلی، جس کی اس نے غیبت کی، برائی کری، ادھر چلی گئی. کتنے بڑے گھاٹے کی بات ہے. اس طرح سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یؤتی بالعبد یوم القیامہ، ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا، فیدفع الیہ الکتاب، نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، فلا یری صلاتہ ولا قیامہ ولا سائر اعمالہ، جب وہ اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو اس میں نماز نہیں ہے، اس میں روزے کا ذکر نہیں ہے، اس میں صبح شام کی تلاوت کا ذکر نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا، یا رب ھذا کتاب غیری، یہ میرا نامہ اعمال تھوڑی تو کسی اور کا ہے، یہ کسی اور کا نامہ اعمال مجھے دے دیا، یہ میرا نہیں ہے. کیونکہ میں نے تو دنیا میں بڑے بڑے نیک کام کیے تھے، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، صدقہ کرتا تھا. اس کو جواب میں کہا جائے گا، ان ربک لا یضل ولا ینسیٰ، اے بھائی آپ کا رب غلطی کرنے والا اور بھولنے والا نہیں ہے، یہ آپ ہی کا نامہ اعمال ہے. اللہ تعالیٰ نے غلطی سے آپ کے ہاتھ میں کسی اور کا نامہ اعمال نہیں پکڑا دیا. ان ربک لا یضل ولا ینسیٰ، آپ کا رب غلطی کرنے والا نہیں ہے، بھولنے والا نہیں ہے، یہ آپ ہی کا نامہ اعمال ہے، کسی اور کا نہیں ہے. تو پھر یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ ذهب عملک کلہ باغتیابک الناس، میری نیکیاں کہاں چلی گئیں؟ جواب میں سے کہا جائے گا، آپ نے لوگوں کی غیبت کی تھی تو آپ کے نیک اعمال، بڑے بڑے اعمال جو بڑی مشقتوں سے آپ نے کیے تھے وہ سب چلے گئے، جس کی برائیاں کی تھی ان کے نامہ اعمال میں چلے گئے. اب دیکھیں بھائی، دنیا ہے کہ اگر میں مال کماؤں اور میرا مال اللہ نہ کرے میری جمع پونجی مہینے کی کمائی جب میں سیلری لے کر گھر آ رہا ہوں، اللہ نہ کرے راستے میں کوئی ڈاکو چھین کر لے جائے تو کتنا غصہ آتا، افسوس ہوتا ہے کہ سارے مہینے کی آمدنی چلی گئی. کتنا افسوس ہوتا ہے کہ سارے مہینے کی آمدنی، محنت کی تھی، سیلری میری لے کر آ رہا تھا، راستے میں ڈاکوؤں نے چھین لی، سب سیلری چلی گئی، سب چلی گئی. کتنا افسوس ہوتا ہے. کیونکہ دنیا ہے نا، مال گیا نا، مال کی دل میں عظمت ہے نا، اس لیے مال کے جانے کا افسوس ہے.
جس دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیشی کا یقین، آخرت میں پیش آنے والے اعمال کا یقین، نیکیوں کی قدردانی کہ وہاں پہ نیکیوں کی کتنی قیمت ہوگی، وہاں پہ پیسہ نہیں چلے گا. جب یہ ساری چیزوں کا یقین پیدا ہو گیا نا، پھر ہم ایک ایک نیکی بچائیں گے، پھر ہم ایک ایک نیکی کی قدر کریں گے کہ میری نیکی ضائع نہ ہو جائے، میری نیکی ضائع نہ ہو جائے، میری نیکی کسی اور کے پاس نہ چلے جائے. محشر کے میدان میں تو یہ ہوگا کہ آدمی ایک نیکی کے لیے بھاگے گا، اپنی بیوی کے پاس جائے گا، اپنے باپ کے پاس جائے گا، اپنے بھائی کے پاس جائے گا کہ بھائی ایک نیکی کے سوال ہے، ایک نیکی دے دو. وہاں کوئی نیکی نہیں دے گا. نیکی کی اتنی قدر ہوگی وہاں بھی، نیک اعمال کی. یہ تلاوت اور اذکار پر جو اللہ تعالیٰ نیک اعمال دیتے ہیں، اس کی اتنی قدر ہوگی کہ وہاں پہ کوئی کسی کو نہیں دے گا. اور دنیا میں بڑے آرام سے دیتے ہیں، دنیا میں بڑے آرام سے دیتے ہیں، برائیاں کر کے، غیبت کر کے. اس لیے روزے کی حالت میں جو روزے کا سب سے بڑا گناہ احادیث سے معلوم چلتا ہے، وہ زبان کا گناہ غیبت ہے. زبان کا گناہ غیبت ہے. اس لیے صرف بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ زبان کا بھی ہو، روزہ آنکھوں کا بھی ہو، روزہ کان کا بھی ہو. اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائیں جن گناہوں کی وجہ سے روزے کے اعمال اور روزے کا ثواب جا رہا ہے. روزے پر اللہ تعالیٰ جو نیکیاں دے رہے ہیں وہ جا رہی ہیں. اس لیے روزے کی حالت میں خاص طور پر اپنے آپ کو کسی کی غیبت نہ کریں، بچائیں. کہیں تذکرہ بھی ہو رہا ہو، کہیں کسی کی برائی بھی ہو رہی ہو، تو اس موقع پر خاموش ہو جائیں، سنیں بھی نہ. سننا بھی گناہ ہے، غیبت کا سننا بھی گناہ ہے، اور غیبت کا کرنا بھی گناہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سارے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکیاں کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اللہ کا قرب ملتا ہے، اور گناہوں کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. گناہ کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. نیکیوں سے اللہ کا قرب ملتا ہے، گناہ سے اللہ کی ناراضگی ملتی ہے. جس طرح نیکیوں کی کرنے کی تو کوشش کرنی چاہیے، اس سے زیادہ کوشش گناہوں سے بچنے کی کرنی چاہیے کہ جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. کوشش زیادہ یہ ہو کہ میرے سے ایسا کوئی کام نہ ہو اللہ ناراض ہو جائیں. جیسے مثال ہے، ایک بچہ اپنے والد کی خدمت تو نہیں کر سکتا، ایک بچہ اپنے ابا اماں کی خدمت نہیں کر پاتا، ٹائم نہیں ملتا، لیکن وہ اپنے اماں ابا کو ستاتا بھی نہیں ہے، اپنے اماں ابا کو ستاتا بھی نہیں ہے. اور ایک بچہ اپنے اماں ابا کی خدمت تو کر لیتا ہے لیکن ستاتا بھی ہے. اب بتائیں دونوں میں بہتر کون سا ہے؟ دونوں میں بہتر کون سا ہے؟ ایک آدمی ہے جو اماں ابا کی خدمت نہیں کر پاتا، ٹائم نہیں ملتا، لیکن اماں ابا کو تنگ بھی نہیں کرتا، ستاتا بھی نہیں ہے، نافرمانی بھی نہیں کرتا. اور ایک بچہ اماں ابا کی خدمت بھی کرتا ہے، تنگ بھی کرتا ہے، نافرمانی بھی کرتا ہے، دونوں کام کر رہا ہے. یہ حالت ہے ایک ایمان والا جو نیکیاں بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے. یہ اس کی طرح ہے جو اپنے اماں ابا کی خدمت بھی کرتا ہے اور ستاتا بھی. اور ایک ایمان والا جو نیکیاں تو نہیں کر پاتا زیادہ لیکن گناہ بھی نہیں کرتا. یہ اس کی طرح ہے جو اماں ابا کی خدمت تو نہیں کر پاتا زیادہ لیکن اماں ابا کو ستاتا بھی نہیں. ہم خود فیصلہ کرنا ہے ہم نے کیا بننا ہے. اگر ہم زیادہ نیکیاں نہیں کر سکتے تو بھائی گناہ بھی نہ کریں. اگر زیادہ نیکیاں ہو رہی ہیں، گناہ بھی ہو رہے ہیں، تو پھر تو اسی کی حالت ہوگی کہ اماں ابا کی خدمت بھی کی جا رہی ہے اور ستایا بھی جا رہا ہے. اللہ کو راضی کرنے والے کام بھی کیے جا رہے ہیں اور گناہ کر کے وہ کام خراب بھی کیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سارے گناہوں سے اور بالخصوص غیبت کے گناہوں سے بچنے